خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ ہمارے اندر ایسا معاملہ ہوگا کہ یہ مقدس مہینہ جدا ہو رہا ہے، لیکن ہم ویسے کے ویسے بتائیے پھر میرا آپ کے کیا بنے گا؟ کتنا بڑا مجھے آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے ساری میری بات کا خلاصہ، جمعۃ الوداع یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ کوئی تہوار نہیں، نئی کوئی چیز نہیں ہے، اسپیشل کوئی نظام نہیں ہے، کوئی جمعہ جیسے باقی جمعے۔ اس لیے بے دین اور جاہل لوگ سادے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، میرے پاس بھی میسج آتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ الحمدللہ جس وقت ہمارا حدیث کا سال تھا، دور حدیث سن 2000 میں نے دور حدیث کیا جامعہ شرفیہ سے، اس حدیث کے سال ہم 200 طلباء تھے کلاس کے اندر، 200 میں سے 3 ایسے تھے جن کی پورے سال ایک حدیث بھی نہیں رہی۔ اس ہمارے اساتذہ بس اوقات رات 12 بجے تک سبق پڑھاتے تھے، ہم 12 بجے تک سبق پڑھتے تھے، ہر حال میں پڑھتے رہے، آرام قربان کیا، نیندیں قربان کی، سب قربان کیا۔ میں نے کہا الحمدللہ ان 3 طلباء میں ایک بندہ ناچیز بھی تھا کہ ایک حدیث ایسی نہیں جو میں نے اپنے استاد سے نہ سنی۔ ہم 3 تھے، ایک میں تھا، ایک میرے چترال کے دوست تھے، ایک سیلکوٹ ڈسکا کے تھے، ہم 3 دوست تھے۔ ہم نے پورے سال کسی مجھے ایک دفعہ 103-104 کا بخار تھا، میں سامنے بیٹھا تھا، ہمارے شیخ الحدیث اللہ کو پیار ہو گیا تھا، صوفی سرور صاحب پر اللہ مرکز ہو، وہ ساری فرمانے کہ آپ کا رنگ کیوں لال ہو رہا ہے؟ سارے کا ساری بخار ہو رہا ہے۔ بڑے خوش ہوئے کہ اتنی اس حالت میں بھی حدیث نہیں چھوڑی۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث نہیں سنی کہ جو جمعۃ الوداع کے موقع پہ 2 رکعت ایسے پڑھے گا، پہلی میں اتنی آیت الکرسی، دوسری میں اتنی آیت الکرسی، پھر 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھے گا، پھر اس کی جتنی قضائے عمریہ ساری ادا ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ حدیث ہم نے کہیں بھی نہیں سنی۔ اس کو من گڑت کہتے ہیں اور بے دین لوگوں کا دجل کہتے ہیں۔ بے دین لوگ خود بھی گمراہ، بے دین کسے کہتے ہیں جو خود گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو ایسی باتوں میں ڈال کے گمراہ کرتا ہے۔ اور رمضان جا رہا، رمضان میں نمازیں پڑھ لی نا، یہ کافی ہو گیا، اینٹی مہربانی نہ کرو، پورے سال پڑھنے کی نیت نہ کرنا، بس 2 رکعتیں پڑھو، جان چھڑاؤ، 4 رکعتیں یوں ایک سلام کے ساتھ پڑھو، جان چھڑاؤ، پورے سال تمہیں کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، جب جمعہ میں جائے گا پھر یوں 4 پڑھنا، پھر پورے سال کی چھٹی۔ یہ ہے گمراہ اور بے دین لوگ طبقے کا کام، امت کو یوں گمراہ کرنا۔ الحمدللہ علماء اس وقت موجود ہیں، ان گمراہ لوگوں کی گمراہی کو نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ، ان بے دین لوگوں کی بے دینی کو نہیں چلنے دیں گے۔ الحمدللہ علماء حقہ اس وقت موجود ہیں، پوری دنیا کے اندر دین کا کام کر رہے ہیں، ان کے دجل و فریب کو ختم کر رہے ہیں۔ کہاں سے تم من گڑھ حدیثیں لے کر آ گئے؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو تسلیاں دے رہے ہو؟ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں نماز پڑھنے کی۔ جب یہ ختم ہو جائے گا تو میں نے پہلے بات عرض کی، قرآن نے سب سے زیادہ زور نماز پہ دیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے احادیث میں سب سے زیادہ تنبیہ اور زجر نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا۔ سراسر کفر ہے، سراسر ظلم ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کے فعل جو منادی کی اذان کی آواز سن کے ظالم پھر بھی مسجد میں نہ آئے۔ یہ کہتے ہیں 2 رکعتیں پڑھ لو، جان چھڑا لو۔ ان سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیے ان جیسی باتوں میں کسی نے نہیں آنا۔ یہ سوشل میڈیا میں گمراہ لوگ بیٹھے ہوئے گمراہ کرنے کے لیے، الحمدللہ اللہ نے علماء حقہ کو بھی بھیجا ہے، وہ ان کی گمراہی کو دور کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں ایسی کوئی بات ہے آپ اس کی تحقیق کریں، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔